عمران خان جو ہے نا وہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں چلے جائیں۔ اب جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے اندر کیا انکشاف ہوا ہے، کون کون ذمہ دار ہے اور ایگزیکٹلی جو شکست ہوئی ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، مہنگائی اگر اس کی بڑی وجہ ہوتی جو کہ ہے کسی نہ کسی حد تک، اور یہ جو ٹکٹوں کی جی غلط تقسیم ہے، یہ ٹکٹوں کی غلط تقسیم بنا بنایا جملہ ہے جی، ٹکٹوں کی ظاہر ہے ٹکٹوں کی غلط تقسیم ہے، لیکن اصل محرکات جو ہیں جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، جو پتہ نہیں عمران خان صاحب تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، کہ ان کے پارٹی کے اندرونی حالات کس نہج تک پہنچ چکے ہیں، کون سے وہ دو فیکٹرز تھے جن کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ راج کرتی تھی، چاہے وہ حکومت میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی کانسٹیٹوئنسی کیا تھی، اس کے سٹرانگ ہولڈ کیا تھے۔ پاکستان تحریک انصاف یوتھ کے سر پر جو ہے وہ جو اس کا جو سکہ تھا وہ یوتھ کے سر پر نظر آتا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی حالت یہ ہے کہ آج اگرچہ یہ بات کر رہے ہیں تو اب سے کچھ دیر پہلے جو آئی ایس ایف کا جو کنونشن ہو رہا ہے وہ انہیں یاد آیا بڑے عرصے بعد کہ جی ہماری یہ تنظیم بھی ہے جو کہ بڑا اہم کردار ادا کرتی تھی یوتھ کو موبلائز کرنے کے حوالے سے۔ آئی ایس ایف ایک قسم کی غیر فعال ہو چکی ہے، ان کی جو یوتھ ونگ ہے وہ غیر فعال ہو چکی ہے، ان کے جو اپنے جو سوشل میڈیا کے لوگ جو بڑے ایکٹیو نظر آتے تھے وہ ان کے خلاف نظر آتے ہیں۔ ان کے خلاف کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ان کے چیف آرگنائزر ہیں سیف اللہ نیازی، اب پارٹی کے جو لائل لوگ ہیں، ان کے جو اپنے لوگ ہیں، اندرونی لوگ ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، جو دہائیوں سے چلتے آ رہے ہیں، جو برسوں سے چلتے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ساری تباہی کے ذمہ دار یہ ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسل کے چیف آرگنائزر ہیں، جس طرح ہوا نا مائکروسافٹ ایکسل، کہ یہ ورک شیٹ بناتے ہیں، اس میں لوگوں کو ڈیٹا فیڈ کر کے جو پریزنٹیشن دیتے ہیں یا پاور پوائنٹ پہ یا ایکسل شیٹ پہ بنا کرنا، یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری یہ اسٹرینگتھ ہے، یہ ہماری تنظیم ہے۔ وہ ساری تنظیم صرف ایکسل میں ہے، وہ تنظیم عملاً ٹوٹ چکی ہے۔ تنظیم ان کی یوتھ ونگ کی سطح پر، آئی ایس ایف کی سطح پر غیر فعال ہو چکی ہیں۔ اب ہوا کیا؟ اب دیکھیں کہ الیکشن ہوتا ہے پشاور میں، 2013 میں اکیلے عمران خان 1 لاکھ ووٹ لیتے ہیں، 2018 میں 4 لاکھ ووٹ صرف پشاور سے جو ہیں وہ انہیں پڑتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور پورا کا پورا ٹرن آؤٹ جو ہے پشاور کا میئر کے الیکشن میں وہ بمشکل لاکھ پہ پہنچتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے، ان کے اپنے لوگوں نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہوتا ہے، ان کو نظر انداز کیا گیا، ان لوگوں کو دھتکارا گیا، ان لوگوں کو سائیڈ لائن کیا گیا، ان لوگوں کو جان بوجھ کر نہ صرف ان لوگوں کو سائیڈ لائن کیا گیا اور کاغذوں میں یہ دکھایا گیا دیکھیں جی یہ کتنی زبردست ہماری تنظیم ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اب تحقیقاتی رپورٹ عمران خان صاحب کے سامنے پیش ہوئی ہے نا، یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی 4 ایم این اے آ کے ان پہ ڈال دو، 11 ایم پی ایز ہیں ان پہ ڈال دو، یا 4 وزیر ہیں متعلقہ ان پہ ڈال دو۔ یہ بڑا کیونکہ جی ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے۔ ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز عمران خان کے متعارف کرائے گئے نظام کو قبول ہی نہیں کر رہے۔ وہ اس لیے قبول نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو پاور ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ میئر جو ہے وہ پاورفل جو ہے وہ ہو جائے گا، ایم پی اے کو کون پوچھے گا۔ پھر ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ چودھری سرور صاحب اور محمود الرشید صاحب ایک اجلاس میں تھے، عمران خان صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، تو ان دونوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ یہ دیا کہ لاہور کا میئر کا الیکشن براہ راست نہیں کروانا آپ نے، کیونکہ ہم ہار جائیں گے اور ہماری جو ہے وہ ورکنگ اتنی نہیں ہے، کارکردگی اتنی نہیں ہے، ہم ہار جائیں گے، آپ اس کو ابھی انڈائریکٹ کروا لیں، اس کے بعد آپ ڈائریکٹ کروا لیجئے گا تو چلیں وہ بھی شوق پورا ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا اس ملاقات میں کہ جی میں ہار کے ڈر سے جو میں نے سوچ رکھا ہے، جو میرا ویژن ہے، میں اس کو امپلیمنٹ نہ کروں، یہ براہ راست ہی ہوں گے۔ پشاور میں کیا ہوا اور یہ کے پی میں کیا ہوا؟ میئر کے الیکشن جو ہیں، جو ناظمین کے الیکشن جو ہیں، جو چیئرمین ہیں تحصیلوں کے اور اضلاع کے، ان کے الیکشن کے حوالے سے ان کے ایم پی ایز نے، ان کے ایم این ایز نے نہ صرف لوگوں کو جان بوجھ کر موبلائز نہیں کیا بلکہ اپنے ان لوگوں کے خلاف کیمپین چلاتے رہے کہ یہ میئر ٹرن آؤٹ بھی کم رہا، کہ یہ جو لوگ باہر نکلے وہ تو نکل آئے، چلیں 15% جو لوگ باہر نکلے، یہ ٹرن آؤٹ انتہائی، یہ بڑی افسوسناک اور بڑی الارمنگ سچویشن ہے
کہ آپ کے انتخابی سسٹم میں لوگوں نے اس طرح عدم دلچسپی ظاہر کی, لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف کمپیننگ کرتے رہے ہیں, پلس وہ کون لوگ ہیں جو ایکسل کے اوپر سب اچھا کی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک اس سے بدقسمتی کہیں نا, وہ یہ ہے کہ جتنے پوٹینشل لوگ تھے جن میں جماعت کو چلانے کا سپارک تھا, وہ سارے لگ گئے ہیں وزارتوں میں مگن ہو گئے ہیں. وہ اب تنظیم کن کے ہاتھ میں چلی گئی ہے؟ سیف اللہ نیازی صاحب جو چلا رہے ہیں, وہ عام آدمی سے ملتے ہی نہیں ہیں. وہ یوتھ سے تو دور کی بات, وہ پارٹی, اچھا پھر اس میں بھی عامر کیانی صاحب کے ساتھ ان کی جو ٹسل دکھائی جاتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے نورا کشتی. یہ خود کہتے ہیں جی یہ ایک ہوتے ہیں, تنظیم کو نچلی سطح پر انہوں نے لڑایا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں, تو خود آپس میں کہا جاتا ہے جی کہ ان کی بڑی دوستی ہے, لیکن تنظیم کو انہوں نے آپس میں لڑایا ہوا ہے. اچھا, اب اس میں جو پوٹینشل لوگ ہیں وہ چلے گئے ہیں وزارتوں میں. کہاں سیف اللہ نیازی صاحب تنظیم چلا رہے ہیں, پارٹی چلا رہے ہیں, اور کہاں جہانگیر ترین چلایا کرتے تھے. کمپیریزن ہی نہیں ہے. جہانگیر ترین جو پاکستانی سیاست کی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہیں, جو الیکٹیبلز کی سیاست کو سمجھتے ہیں, آپ نے سارا معاملہ سیف اللہ نیازی صاحب کو دے دیا, اور سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں روادار نہیں ہیں کسی بندے کو ملنے کے حوالے سے بھی, اور تنظیم ساری ایکسل شیٹس پہ چل رہی ہے, تنظیم ساری پاور پوائنٹس پہ چل رہی ہے. اس طرح تو آپ جو ہیں یہ بھی پتہ نہیں کس طرح یہ 15 سیٹیں آ گئیں, کوئی ان کے لائل ورکرز, ان کے لائل ووٹرز جو ہیں وہ نکل آئے, یہ 15 سیٹیں ان کو بمشکل کس طرح مل گئی. یہی صورتحال رہی تو سیکنڈ فیز میں یہ بالکل ہی اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اب آج جو آئی ایس ایف کا جو اکٹھ ہوا, اس پہ اسد عمر صاحب نے اور دیگر جو لوگوں نے اس سے خطاب بھی کیا, وہ جو خاصا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, جس کی بنیاد پر یہ اوپر آئی تھی, یوتھ کو لے کر آئی تھی, اب اس کو انہوں نے اگنور کیوں کرنا شروع کر دیا کہ جو ان کے اپنے کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ اور کاموں میں لگ گئے. ظاہر ہے ملک بھی چلانا ہے, حکومت میں ہے تو ظاہر ہے قابل لوگوں کو اوپر آنا چاہیے, لیکن اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیف اللہ نیازی صاحب ہی اسی طرح چلاتے رہے, پارٹی انہی کی ہاتھ میں دیے رکھی, کیونکہ وزیر اعظم صاحب تو پارٹی کے معاملات کو اس طرح دیکھ نہیں رہے, تو یہ معاملہ تباہ ہو جائے گا سارا. اور اس میں اگر آپ چیف آرگنائزر کو جو تبدیل نہیں کر رہے تو کوئی آرگنائزنگ کمیٹی بنا دیں. اس طرح بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس صوبائی سطح پر ان لوگوں کو جو اس وقت حکومت میں بھی بیٹھے ہیں, کم از کم ان کو استعمال کر کے آپ لے کر سامنے لے کر آئیں. یہی صورتحال رہی, ملنا ملانا ہو. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صدیق آپ کی طرف موو کروں گی اسی سیم پوائنٹ پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں, جو وزراء ہیں وہ تو یہ لاجک دے رہے ہیں کہ مہنگائی از دا ریزن, یا کارکردگی اچھی نہیں ہے, گورننس اچھی نہیں ہے. آج جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس کے مطابق جو ذمہ داران ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں جو ٹکٹس کی تقسیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے پی ٹی آئی ہاری ہے بلدیاتی انتخابات میں, یا وجہ واقعی میں نااہلی یا مہنگائی ہے؟ دیکھیں, آج کے پروگرام میں عدیل وڑائی صاحب نے جو بات کی, یہ ایک نیا انہوں نے پوائنٹ سامنے یہ لے کے آئے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بھی جب عدیل وڑائی صاحب کو سن رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی یہ وہ بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے جب سیاست میں آئے تو کس نے ان کو ویلکم کیا, کون تھا ان کے ساتھ؟ آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں وہ جاتے تھے, وہ مختلف یونیورسٹیز میں جاتے تھے, کون سب سے پہلے ان کے ساتھ آیا؟ یوتھ ان کے ساتھ آئی. آج بھی عمران خان کا سب سے زیادہ ووٹر کون ہے؟ یوتھ ان کی ووٹر ہے نا. باقی تو ہمارے آج بھی بہت سے بزرگ کہتے ہیں جی بس وہ بھٹو کو ووٹ دیتے تھے, بھٹو پسند تھا تو بس بھٹو اور اس کی آگے اولاد جو ہے اس کو ہم نے ووٹ دینے. نواز شریف ان کو پسند ہے, وہ کہتے ہیں بس ہمیں وہ کہا گیا کہ یہی بس ہم نے ہمیشہ. لیکن ان کا جو گراؤنڈ ورک ہے صدیق, وہ ہم نے اس دن پروگرام میں بات کی تھی کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھ رہے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا بھی کر رہے ہیں, اور یہ آپ نے بھی اس بات پہ ایگری کیا تھا ہمارے لاسٹ پروگرام. دیکھیں ان کا کیا ہے, ایک تو بہت بڑا فرق ہے تحریک انصاف میں مسلم لیگ نون میں. مسلم لیگ نون نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ نیچے ان افراد کو نہیں لیں گے جو کرپٹ ہیں, کبھی نہیں کہا نون لیگ نے. وہ تو ان کو تو وننگ ہارس چاہیے, انہیں تو اولڈ پولیٹیکل فیملی کا کوئی بندہ چاہیے. ورنہ مجھے بتائیں کہ ابھی خانے بال میں جو رانا سلیم صاحب جن کو ٹکٹ دیا نون لیگ نے, وہ تو 2018 کی کمپین میں شریف برادران کے خلاف تقریریں کرتے رہے, انہوں نے ان کو دے دیا ٹکٹ. ان کے نزدیک یہ اخلاقیات یہ چیزیں وہ میٹر نہیں کرتی.
لیکن اگر تحریک انصاف میں کسی ایسے بندے کو ٹکٹ دیا جائے جو عمران خان صاحب کے خلاف تقریریں کرتا رہا ہو، جب پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دے گی ان کو تو obviously کسی اور پارٹی کا ہی رخ کریں گے نا، کہیں نہ کہیں سے تو الیکٹ ہونا ہے. دیکھیں وہ اس پہ میں بات پہلے پچھلے ایک پروگرام میں کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف اس لیے ان کو تحریک انصاف نے ان سے رابطہ نہیں رکھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی آ گئی تھی کہ نشاط ڈاہا صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے، لیکن وہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے عثمان بزدار صاحب ان کے قریب آ گئے تھے اور حکومت کے قریب آ گئے تھے. لیکن مسئلہ کیا ہے، دیکھیں جو وننگ ہارس ہوتا ہے نا، جو اولڈ پولیٹیکل فیملی کا بندہ ہے، اس کو آپ ٹکٹ دے بھی دیں، وہ بن بھی جائے ایم این اے ایم پی اے، وہ بعد میں کبھی بھی تحریک انصاف کی تنظیم کو ایکٹیو نہیں کرے گا، وہ تنظیم کو منظم نہیں کرے گا، وہ یوتھ کو گھاس نہیں ڈالے گا، وہ اسٹوڈنٹ ونگ کو نہیں وہ ٹائم دے گا، وہ اس کو امپورٹنس نہیں دے گا. کیوں؟ وہ تو آیا ہے اپنے اقتدار کے لیے. آپ کی بات میں ایڈ کر دوں کہ ان کی جو تنظیم کے سطح پر اور جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سطح پر صدیق صاحب جن لوگوں کو انہوں نے عہدے دے دیے، جو پرانے چلتے آ رہے تھے نا، جو ان کے نظریاتی لوگ تھے، ان کو سائیڈ لائن کر کے جو ان علاقوں کے انفلوئنشلز ہیں ان لوگوں کو، یہ جو موسمی لوگ ہوتے ہیں ان کو عہدے دینے شروع کر دیے. تو ان کا ورکر جو ہے وہ اب بددل ہو گیا، بہت بری طرح بددل ہو گیا. صدیق صاحب دیکھیں کام انشور کروانا ہے کس کا کام؟ دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں، جب آئی ایس ایف میں فاروق حبیب صاحب صدر ہوا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے، ہم یعنی گو کہ آئی ایس ایف کا حصہ نہیں تھے لیکن سنتے تھے کہ آئی ایس ایف بہت ایکٹیو ہے، فاروق حبیب آ رہے ہیں، یعنی ایک نام ہوتا تھا ان کا ایز اے پریزیڈنٹ آئی ایس ایف. لیکن اب نام بھی نہیں پتا کہ آئی ایس ایف کا صدر کون ہے. اب وہ ان کے اوپر وہ توجہ بھی نہیں ہے، یوتھ کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں ہے. پھر یہ جو ہم سنا کرتے تھے جب ان کے پاس یوتھ کا عہدہ تھا زبیر نیازی کے پاس، بات ہوتی تھی کہ زبیر نیازی آ رہے ہیں فلاں علاقے میں جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے اندر یوتھ کے اندر ایک وہ ان کی ایک یعنی قبولیت ہوتی تھی، ایک ان کے ساتھ جذباتی وابستگی ہوتی تھی. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ آپ نے جو ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یوتھ کے اوپر ان کا فوکس نہیں رہا، اسٹوڈنٹ ونگ کے اوپر ان کا فوکس نہیں رہا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جمعیت علماء پاکستان جب بہت ایکٹیو ہوا کرتی تھی، اس میں ساری لیڈرشپ کون سی آئی تھی؟ اے ٹی آئی کی لیڈرشپ ان میں آئی تھی. جب اے ٹی آئی بند کی انہوں نے، اے ٹی آئی کے اوپر توجہ ختم کی تو اوپر لیڈرشپ آنا ختم ہو گئی. جماعت اسلامی میں آپ تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگ دیکھیں وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، وہ بہت سے لوگ تو جماعت اسلامی سے آئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں وہ جمعیت چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا کہ یوتھ سے ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ وزیر اعظم نے ریسنٹ ایک ڈرائیو بھی کی، اسپورٹس ڈرائیو اسلام آباد میں، جہاں پر یوتھ آئی، ہم نے بہت سارے ینگسٹرز کو بھی بلایا. تو اس طرح کی ڈرائیوز کون ارینج کروائے گا، کون اس کو لک آفٹر کرے گا؟ دیکھیں ایک ہے اس طرح کی ڈرائیو، یہ الگ چیز ہے، تنظیمی نیٹ ورک بالکل الگ چیز ہے. میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں تو اس میں تو پھر زیادہ ڈیپلی جا کے ملنا چاہیے، زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے وزیر اعظم کو خود، کیونکہ ووٹ وہاں سے آنا. دیکھیں پرائم منسٹر کے پاس وہ حکومت چلائیں یا وہ تنظیم چلائیں، تنظیم وہ نہیں چلا سکتے. اس کے لیے پرائم گراؤنڈ بھی تو کام تنظیم کرنا نہیں ہے چلا نا. سکتے لیکن اپنی اچھی ٹیم تو اتارے نا. صدیق صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ارد جو ہیں غیر منتخب افراد جو ہیں وہ اصل ان کے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں. اب یہ غیر منتخب افراد کیا کرتے ہیں؟ پنجاب میں بیوروکریسی ان کو رپورٹ کرتی ہے، کے پی میں بیوروکریسی ان کو رپورٹ کرتی ہے. ان کی اپنے اپنے حلقوں میں سنتا کوئی نہیں ہے ان ایم این ایز اور ایم پی ایز کی. پاکستان تحریک انصاف کے جو بہت سارے منسٹر جو ہیں وہ بے بس نظر آتے ہیں. تو اس میں جب حساب لینے کا وقت آتا ہے اس وقت جی عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے یہ جی 4 منسٹرز اور یہ جو 11 اراکین اسمبلی ہے نا یہ ذمہ دار ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہوگا، جب آپ عوام کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ایک گیس کی سکیمیں تک تو آپ دینے کے قابل نہیں ہیں. اور اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ حکومت چلائیں یا عوام کو چلائیں، یہ کام ہے ان کا. پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز جو ہیں، ایم پی ایز رو رہے ہیں کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ فون ہی نہیں اٹھاتے. وہ گیس ٹھیک ہے ختم ہو رہی ہے، اگلے 4-5 سالوں میں کوئی چیز نئی ایڈیشن کیا پتہ ہو جائے. وہ جو پائپ لائن ہیں، وہ منصوبے جو ہیں ان کو تو مکمل کریں. ہم عوام کو جا کر منہ دکھانے کے قابل تو رہیں، ان کو وہ اپنے اپنے حلقوں میں فیس کرنے کے قابل نہیں رہے. یہ غیر منتخب افراد جو ہیں اصل میں حکومت یہ چلا رہے ہیں. صدیق صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس بہت سے لوگ ہیں، یعنی میں اگر آپ کو صرف ایک مثال دوں، اعجاز چودھری صاحب کا 4 دہائیوں کا تجربہ ہے پولیٹیکل. وہ ایک پولیٹیکل ورکر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ونگ میں رہے ہیں، جمعیت میں رہے ہیں، اس کے بعد وہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے. اس طرح کے 5-7 لوگوں کو پرائم منسٹر کو بٹھانا چاہیے، ان کو یہ سارا معاملہ ان کے سپورٹ کرنا چاہیے. جب ابھی آپ بات کر رہے تھے سیف اللہ نیازی صاحب کی، گو کہ میں نے چیک کیا مختلف لوگوں سے، میری سیف اللہ نیازی صاحب سے تو بات نہیں ہوئی، میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کے پی کے ٹکٹ کی تقسیم ان کا کوئی رول نہیں تھا، لیکن تنظیم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ ان کا کردار ہے. میں ابھی جب آپ بات کر رہے تھے ایک سوچ رہا تھا اپنے طور پر کہ اگر کسی بھی علاقے میں نام لیا جائے کہ جی آج سیف اللہ نیازی آ رہے ہیں تو کیا ریئیکشن ہوگا لوگوں کا؟ کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، کسی کے کان پہ جوئی نہیں رینگے گی.
क्योंकि उनकी वो पॉलिटिकल बर्थ नहीं है सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की। देखिए, पॉलिटिकल फैसले वो बंदा कर सकता है जो ग्रास रूट लेवल से आया हो, जिसने मार खाई हो, जिसको ग्राउंड रियलिटीज का पता हो, वो कर सकता है। इनका क्या एक्सपीरियंस है? सीएम का रोल भी हो सकता है। किसका? सीएम का। देखिए, सीएम का रोल क्या होता है मैं बताता हूँ। सीएम हो, सीएम दोनों, चाहे महमूद खान हो या उस्मान बुज़दार साहब, इनका रोल क्या होना चाहिए? इनका ये रोल है कि एक जगह से तहरीक इंसाफ का एक टिकट दे दिया, जो 3-4 आजाद खड़े हुए तहरीक इंसाफ को, उनको मैनेज करना तंजीम और अल्टीमेटली सीएम का काम है। सीएम उसको बुलाए, मिले, उसको समझाए, उससे बात करे। लेकिन बात वही है कि अब ये भी एक अदील वड़ाई साहब का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लगता है आज अदील वड़ाई साहब की कोई सही, जिसको अंदर की सारी खबरें, उससे बात हुई है, इनके जो सोर्स है, कि जो अच्छी तंजीम चलाने वाले थे, जिनके अंदर ये करंट था, जिनके अंदर पैशन था, जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े थे, जो जिनको लोग एक्सेप्ट करते थे, उनको तो आपने दे दी वजारतें, और वो आप वजारतें चला रहे हैं। अब मुझे एक और बात बताएं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वक्त जो टाइम है ना, 2022 शुरू होने लगा है एक हफ्ते बाद। इस वक्त जितने भी लोग हैं पीटीआई के, जो एमएनएज हैं, वो सारे जाएंगे हलकों के अंदर। अभी भी जा रहे हैं, वो हल्का बचाएंगे अपना, वो अगली अपनी सीट पक्की करेंगे। वो क्यों जाके तंजीम को टाइम देंगे? इसीलिए तो सीट्स भी कैसे पक्की होंगी जब रिलेशनशिप पक्का नहीं होगा आवाम के साथ? देखिए, वो तो अपने हल्के को पक्का कर रहे हैं ना, उनको ये टेंशन थोड़ी है कि यार फलाने हल्के में हमने जाके काम करना है, फलाने जिले में काम करना है, वो तो अपना हल्का बचाएंगे। अपना अपना हल्का भी तो कंप्लीट नहीं कर सकते। देखें, अपने हल्के में, अब देखें, आप फवाद चौधरी की मिसाल ले लें। फवाद चौधरी आज भी अपने हल्के के अंदर ही हैं। क्यों? उन्होंने अपना मुनज़्ज़म एक नेटवर्क रखा हुआ है। उनके भाई फैसल चौधरी जो हैं, वो रोजाना बैठ के यहाँ पे 50 लोगों को मिलते हैं, जेलम से आए हुए 50-60 लोगों को रोज वो मिलते हैं। तो उनके वो मैनेज कर रहे हैं। ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि सबको मैनेज करने की जरूरत है। वो सही है। वो तो देखें, फवाद साहब तो अपने हल्के को मैनेज कर रहे हैं ना। एक तो वो अपने हल्के को मैनेज कर रहे हैं और साथ अपनी वजारत को मैनेज कर रहे हैं। वो देखें, वो एक बेहतरीन मिसाल है। अपने हल्के को भी मैनेज कर रहे हैं, अपनी वजारत को भी बेहतरीन अंदाज में लेके चल रहे हैं। अब मसला यह है कि बाकी जो लोग हैं, जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, जिनके इतनी सलाहियत नहीं है, वो अपना हल्का बचाएंगे सबसे पहले, बाकियों ने क्या पड़ी है। अब फवाद साहब को अगर आप ये कहें कि जाके आप पंजाब में तंजीम को टाइम दें, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर जो सेनेटर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जिनके हल्के नहीं है, जिन्होंने हल्कों से जीत के नहीं आना, उनको आप फिर लगाएं। देखें, ओन अब्बास बपी साहब हैं, जबरदस्त है, जिनके पास बंदा है, उसको लगाएं, वो जा भी रहे हैं साउथ पंजाब में, वो जाएं। असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ के मेरे एक वजीर से बात हुई जो किचन कैबिनेट से जिनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ जो कुछ केपीके में हुआ है। हमें पता चल गया है कि 2023 के इलेक्शन में ये चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। हमें आज पता चल गया, अगर हमने इसके ऊपर काम कर लिया तो 2023 में बच जाएंगे। अब क्या वजीर आजम को एक्शन लेना चाहिए उन वज़रा के खिलाफ जिनको जिम्मेदार करार दिया? उनके, मुझे एक बात बताएं, जो गुफ्तगू नूर आलम, नहीं मैं बताता हूं आपको, नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैं एक और बात कर रहा हूं। देखें, जो नूर आलम साहब गुफ्तगू कर रहे हैं ना टीवी चैनल्स के ऊपर, अगर इमरान खान की मजबूरियां ना होती ना, सियासी मजबूरियां, 1 मिनट में उनको उठा के बाहर करते पार्टी से। मसला क्या है? मसला यह है कि आपकी 5 वोटों के ऊपर तो आपकी हुकूमत खड़ी हुई है। या तो फैसला कर लेना। इमरान खान इस वक्त उस मोड़ के ऊपर आ चुके हैं कि ना वो हुकूमत छोड़ सकते हैं, और अगर हुकूमत कायम रखनी है तो उनको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। छोड़ इसलिए नहीं सकते कि जो उनके इनिशिएटिव्स हैं वो अब एक ऐसे मरले में पहुंच गए हैं कि कुछ उनमें से इनिशिएटिव जो है वो पाया तकमील को पहुंचेंगे 2023 के इलेक्शन से पहले। यानी इस सूरत हाल में एक्शन नहीं लेंगे। ऐसे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले एक्शंस होते नहीं, तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ रिपोर्ट बनाने का टाइम। नहीं, मैं एक चीज ऐड कर लूं। इस मौके के ऊपर अगर इमरान खान के लिए महंगाई चैलेंज ना होता, और अगर ये सूरत हाल आलमी सतह पे जो महंगाई आई, फिर इनकी अपनी बैड गवर्नेंस और ये चीजें, तो कम भी हो रही है। इमरान खान जो है ना, वो असेंबली तोड़ के इलेक्शन में चले जाते, लेकिन ये मौका नहीं है कि वो असेंबली तोड़ के इलेक्शन में चले जाए।